اب یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ خود شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. بہرحال جو نام رکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مناسبت سے رکھا جاتا ہے. صحیح. عربی لغت میں قدر کا معنی ہوتا ہے سائز، اندازہ. کسی چیز کے سائز کو، کسی چیز کے اندازے کو آ کے کہا جاتا ہے قدر. اس لیے آپ دیکھیں کہتے ہیں تقدیر. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے سر یہ چیز کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں پہ آ کے کیا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. کہتے ہیں فلاں انسان کی تقدیر کیا ہے. تقدیر کا مطلب یہ کام کیسے ہوگا، یا یوں اچھی کہتے ہے، ہیں اس کی بری قدر و ہے. منزلت کچھ نہیں ہے. ہاں یعنی اس کا مقام یہ وہاں سے نکلا ہے. تو جی. اصل معنی جو قدر کا وہی ہے. اچھا. اب 2-3 یہاں پر اقوال ہیں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. بعض علماء کا ماننا یہ ہے اور تقریباً مشہور بات یہی ہے کیونکہ پورے سال کے مقدرات اس رات میں طے ہوتے ہیں اور پورے لوگوں کے مقدرات کو خداوند متعال، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جو وقت کی حجت ہے، جیسے آج امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ جب اہمیت شب قدر کو ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے تھے تو وہاں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حضرت کے حضور میں جو ہے وہ یہ مقدرات نازل ہوتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مقدر کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، فلاں کام کیسے ہوگا، تمام عالم انسانیت کے. لہٰذا اس شب کو کیا کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے. جی. تقریباً مشہور بات یہی ہے. لیکن بعض کا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں شب قدر جو ہے انسان جب رات میں اعمال کرتا ہے شب قدر میں تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اچھا. اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے. ہاں. شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے مقام کو، اس کی قدر اور منزلت کو بڑھا دیتی ہے. سبحان اللہ. تو بعض کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، اس لیے شب قدر کو کیا کہا جاتا ہے، شب قدر. شب قدر کہا جاتا ہے. لیکن بہت فرق آ جائے گا پہلے اور دوسرے والے میں. صحیح. پہلے والے میں جو خود رات میں ہو رہا ہے کام، جو رات میں کام ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کو شب قدر کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس رات میں کیا ہو رہا ہے، مقدرات کو طے کیا جا رہا ہے. جی. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اس رات کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، شب قدر. لیکن دوسرے والے میں آ کے یہ نہیں کہا جا رہا ہے جو اس رات کا اثر ہے اس کو نظر میں رکھا جا رہا ہے. جی. ہمیں اس سے کام نہیں ہے کہ کس کا کیا مقدر طے ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے میرا مقدر کیسا بنا. میرا مقدر اس کے اندر کتنی بلندی آئی، ٹھیک. میری قدر اور میری منزلت میں کیا ہوا، کتنا اضافہ ہوا. اس حوالے سے تو بہرحال دیکھنے میں اور دیکھنے کے نگاہ کے اینگل میں کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. تو یہ دوسری وجہ تسمیہ کی جس کے حوالے سے علماء کے بیان کرتے ہیں. لیکن بعض علماء کا ماننا یہ کہ نہیں، دیکھیں شب قدر کے 2 نام اور بھی ہیں. اگر ہم روایات میں دیکھیں، بعض روایات میں اس رات کو کہا گیا ہے لیلۃ العظمیٰ. لیلۃ العظمیٰ. عظمت کی رات. یا لیلۃ العظمیٰ، عظمت کی رات، بلندی کی رات. بعض میں کہا گیا اس کو لیلۃ الشرف، شرف کی رات. شرف کی رات. ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان جو دوسرے نام ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کیونکہ خود رات ایک بہت با اہمیت رات ہے. اب اس میں تمام وہ چیزیں آ جائیں گی جو ہم نے شب قدر کی اہمیت میں آ کے بیان کی تھی. تو شب قدر کو صرف اس لیے شب قدر نہیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر مقدرات طے ہو رہے ہیں، بلکہ شب قدر کیونکہ ایک اہم رات ہے. صحیح. ایک عالی ترین رات ہے، ایک باشرف رات ہے جس میں بہت سے مسائل ایک جگہ پہ کیا ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. اب اگر آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہ جو تیسری والی بات ہے یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پہلی اور دوسری والی بات بھی کیا ہوتی ہے، آ جاتی. صحیح ہے نا. یعنی یہ شب ایک اہمیت رکھتی ہے اپنے اندر. دیکھیں اس بات کا ہمیں سمجھنا، ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم آ کے شب قدر کی اہمیت کو سمجھیں.
دیکھیں انسان فطری طور کے اوپر کس کام کو کرتا ہے؟ جس کی اہمیت زیادہ ہو. اگر دو کام ٹکرا جائیں تو کس کو چنتا ہے؟ جو زیادہ بہتر ہو. جو زیادہ بہتر ہو، جس کی اہمیت زیادہ ہو، ہے نا. اب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شب قدر میں کچھ نہ کرو سوائے کس کے؟ ان عبادتوں کے. تو جب اس کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تبھی تو وہ آ کے کرے گا. صحیح بات ہے. وہ کہے گا چلو بھائی ماہ مبارک رمضان ہے، آج نماز نہیں پڑھ پائے کل پڑھ لیں گے. آج عبادت نہیں کر پائے کل کر لیں گے. نہیں، آگے تاکید کی جا رہی ہے کہ نہیں، شب قدر کا نام ہی اس لیے شب قدر رکھا جا رہا ہے کہ یہ خود ایک با اہمیت شب ہے. ایسی شب تمہیں پورے سال میں دوبارہ ملنے والی اب تمہیں نہیں نہیں ہے. آپ سوچیں اگر انسان صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر غور کر لے کہ یہ پورے سال میں یہ رات اکیلی ہے اور گزرا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے. اگر انسان صرف اس ایک پوائنٹ کو آگے سمجھ لے اور سمجھ جائے کہ اسی وجہ سے اس شب کا نام کیا رکھا گیا؟ شب قدر رکھا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کا رویہ اس رات کو لے کے بدل جائے گا. بالکل. اب وہ پہلے سے آ کے کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا، اعمال کو دیکھے گا، عبادتوں کو دیکھے گا. رات میں کوئی کام ہے اس کو آ کے کسی اور رات میں ڈالے گا. پہلے سے اس کو پتا ہوگا کہ اچھا بھائی اگر میں مثلا شب قدر کے دن اگر مجھے پوری رات جاگنا ہے تو میری ایک چھٹی ہے تو چلو میں اس دن چھٹی لے لیتا ہوں. صحیح بھائی اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ پلاننگ کرنا انسان کے لیے. لیکن اگر کوئی متوجہ نہیں ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں پتا ہے شب قدر کی، ایک دم سے وہ پتا چلا کہ اچھا ارے آج شب قدر آ گئی. اب وہ کیسے عمل کرے گا، کیا کرے گا؟ دن بھر اتنا کام کیا ہے، تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر عبادت کرے گا، نیند آ جائے گی، تھک جائے گا. اس کو پہلے سے پتا ہوگا تو پہلے سے آمادگی کرے گا اس کی. صحیح بات. تو یہ جو آ کے بعض علماء نے کہا ہے، یہ کافی روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ قدر اور منزلت ایک شے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے. کیونکہ شب قدر پورے سال میں سب سے زیادہ با اہمیت ہے، سب سے زیادہ اس کی قدر اور اس کی کیا ہے؟ منزلت ہے. لہٰذا اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کہا جاتا ہے. ظاہراً یہ جو ہے وہ سب سے دقیق اور سب سے بہتر ہے.